اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العامل المختار الکریم ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا محمد وعلى اله وصحبه محمد وبارك وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات سب بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی ہے کہ خدا کا کلام قرآن مجید اور آپ اس سبھی ناچ کا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. عزیزان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد کا یہ پہلا ہفتہ ہے کہ جو ہے آپ اور ہم جو ہے ایک ساتھ آمنے سامنے ہوئے کچھ سننے اور سنانے کے لیے. ورنہ تو جو ہے پچھلے 2-2.5 مہینے سے جو ہے ہم مختصراً جو ہے ذکر اذکار کی جو ہے محفل کا آغاز کر چکے تھے لیکن باضابطہ طور پہ جو ہے ہم نے 2 ہفتے پہلے جو ہے آغاز کیا. پچھلے ہفتے بھی جو ہے کچھ وقت کی تنگی کی بنیاد پہ جو ہے خطابت کا جو ہے شرف حاصل نہ ہو سکا تھا لیکن آج جو ہے صرف 2-4-5 منٹ انشاءاللہ جو ہے تبرکاً آپ حضرات کے درمیان میں کہوں اور آئندہ اتوار سے آپ حضرات سے جو ہے گزارش کروں کہ ہم برابر انشاءاللہ آج 12:10 کو حلقہ شروع ہوا تھا لیکن آئندہ اتوار انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے ہم شروع کر دیں گے. آپ حضرات جو ہے وقت کی پابندی کر لیں, خواتین بھی جو ہے وقت کی پابندی کر لیں تاکہ جو ہے ہم برابر اگر وقت پہ شروع کریں تو حسب معمول پھر جو ہے ہمارا پچھلے کئی سالوں سے جو معمول اس خانقاہ کا بنا ہوا ہے وہی انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آج اسی بات کو جو ہے یاد دلانا ہے کہ پروردگار عالم نے آج پھر ہم آپ کو اور ہم کو تمام کو جمع کر دیا اس بنیاد پہ کہ جو ہے اس کا ذکر کر اس بنیاد پہ جو ہے رب ذوالجلال والاکرام کو پکار سکے اور اس کی اس نعمت عظیمہ کو یاد کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارا شمار انہی بندوں کے اندر کر دیا جو اجتماعی طور پہ رب کو پکارتے ہیں, جو اجتماعی طور پہ جو ہے رب کو پکارتے ہیں. ورنہ عزیزان ملت اسلامیہ کئی جو ہے ہم نے ایسے ہیں جو بظاہر طور پہ مسلمان تو ہے لیکن رب کے ذکر سے جو ہے غافل ہے. بظاہر طور پہ مسلمان تو ہے لیکن رب کے ذکر سے غافل ہے. لیکن یاد رکھو یہی غفلت ہے جو تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گی اور رب کے خود سے بھی تم کو دور کر دے گی. بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اسی لیے مسلمان ہو گئے. ورنہ ہمارے اندر مسلمانیت کیا ہے یعنی کہ ہمارے اندر جو ہے جو تقاضا اسلام ہے وہ ہمارے اندر کیا ہے میرے بھائی. اللہم صلی اللہ سیدنا قضا ہو چکی ہے دوبارہ صرف 5 منٹ انشاءاللہ نماز کے لیے تشریف لے سکتے انشاءاللہ. عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقاضا اسلام جو ہے کیا ہمارے اندر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہم اپنے ضمیروں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا ہو گئے لیکن تقاضا اسلام جو ہے کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں. تقاضا اسلام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ فرائض جو ہے پہلے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی اللہ کے حضور ہم سجدے کرنے والے ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہے 5 فرائض میں یہ ایک ہی فرض ایسا ہے جس کو دن میں 5 وقت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کے جو 5 ستون ہیں کلمے کا پڑھنا, حج کا کرنا, زکات کا دینا, روزے کا رکھنا, نماز کا پڑھنا, یہ 5 ستون میں ایک ہی ستون ایک ہی فرض ایسا ہے جس کے مطابق مطالبہ کیا گیا کہ تم اس کو دن میں 5 وقت ادا کرو.
کیا ہم ادا کرتے ہیں میرے بھائی؟ لیکن شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو ان بندوں کے اندر شمار کر دیا جو اس کو پکارتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے مجھے کہ جو ہے ذکر کا نام آتے ہی جو ہے ہمارے چہروں کا چرفیہ بگڑ جاتا ہے میرے بھائی۔ اب کہاں جو ہے ذکر کی محفل میں بیٹھے، کہاں جو ہے ہم جو ہے اب یہ محفل کو جو ہے اٹینڈ کریں۔ زبردستی نہیں میرے بھائی، خدا کے لیے زبردستی نہیں، ہم اللہ کو اپنے دل سے یاد کریں۔ حدیث پاک میں بات آئی، رب ذوالجلال والاکرام کا ارشاد جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں تجھے جو ہے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب تو کوئی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور جب تجھے میرا ہو جاتا ہے یعنی کہ میرے سمت ایک قدم بڑھتا ہے تو میں تیری طرف جو ہے 2 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ جب تو دوڑ کے آتا ہے میں تجھے اپنا لیتا ہوں۔ عزیزان ملت، تم رب کی طرف دوڑ کر کو دیکھو۔ آج ہماری ساری پریشانیاں ہیں، کس چیز کی پریشانیاں ہیں میرے بھائی؟ پریشانی 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 کا لفظ آج ہماری زندگیوں کو گھیرا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ پریشانیاں اور ہولناکیاں تو وہ ہوگی جو حشر کے میدان میں ہم کو نظر آئیں گی۔ پریشانیاں اور ہولناکیاں تو وہ ہوگی جو حشر کے میدان میں نظر آئیں گی۔ ارے یہ تو دنیاوی آزمائشیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی۔ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ کوئی امیر کبیر بن جاتا ہے تو اس کے تیور بگڑ جاتے ہیں، کوئی غریب ہو جاتا ہے تو جو ہے کیا ہے یہ رب کا صرف مجھے ہی کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو معاذ اللہ آزمانے کے لیے، اللہ سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مولا مشکل کشا سے جو ہے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی، یہ جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے یا اللہ کی جانب سے آزمائش؟ تو مولا نے بڑا بہترین جواب عنایت فرمایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا یہ دیکھ لو کہ جب آزمائش آئے تو تم رب سے اگر دور ہونے لگو تو سمجھ لینا کہ گناہوں کا وبال ہے، اور پریشانیوں میں جب تم اللہ کو پکارنے والے بن گئے تو سمجھ لینا کہ یہ رب کی آزمائش ہے۔ اور اللہ ایسے ہی بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے جو اسے پکارتے ہیں، دن رات پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ میرے مقرب بندے ہیں جو کھڑے ہو کر مجھے پکارتے ہیں، راتوں میں پکارتے ہیں، تنہائیوں میں پکارتے ہیں۔ عزیزان ملت، خدا را ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کریں، سجدے کرنے والے بن جائے، تنہائی میں ذکر کرنے والے بن جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی؟ ہم ہفتے کی 1 مرتبہ جمع ہوتے ہیں نا جی۔ الحمدللہ میری محفل تو اللہ اس کے رسول کا شکر ہے کہ یہ اس خانقاہ ابو العالیہ کی ہے محفل، تو اس لیے کہ لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے، لوگ آ ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ احسان ہے یہاں پہ جمع ہونے والوں کے اوپر۔ یہ ابھی جیسے جو ہے مولانا جو ہے ہمارے خلیفہ میرے جو ہے شمشیر عالم صاحب شمس جو تخلص رکھتے ہیں ماشاءاللہ اس خانقاہ کے جو ہے بہت بہترین نعت کو شاعر ہے الحمدللہ، جیسے انہوں نے بھی پڑھا کہ یہاں سے جو رحمتیں بڑھتی ہے وہ تیری عطا ہے، وہ عطا ہی سے بڑھتی ہے نا، یہ بے شک جو ہے عطا ہی سے بڑھتی ہے، ورنہ جو ہے ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو کچھ دے دیں۔ دعویٰ یہی ہے کہ رب عطا کرتا ہے، بندہ دے دیتا ہے۔ یہ رب جب یہ چاہتا ہے کہ کسی کو یہاں سے فیض ملے تو یہیں بھیجتا ہے اور فیض عطا فرما دیتا ہے، تو یہ احسان ہے اس کا۔ مشکور ہوں میں رب کائنات کا سجدہ شکر ہے میری جانب سے اللہ کے حضور کہ اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اب اس محفل کو جو ہے ہم پھر جو ہے بلا ناغہ جو ہے جاری اور ساری رکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے میری یہ امید ہے کہ جو ہے بلا ناغہ پھر جو ہے اس ذکر خداوند قدوس میں، ذکر رسول کی اس محفل میں، ختم خواجہ خان شریف کی اس محفل میں جو ہے نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سب کچھ لوٹنے کے لیے ہم جہاں پہ جمع ہو جائیں انشاءاللہ، سب کچھ لوٹنے کے لیے ہم جمع ہو جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہم کو خالی نہیں چھوڑتا۔ جیسے کوئی مزدور اگر مزدوری کرتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بات آئی، فرشتہ گان نے رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں بتاؤ
ان لوگوں نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، ان لوگوں نے میرے لیے میری عبادت کے لیے مجھ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، تو ان کی کیا اجرت ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ مزدور سے مزدوری لے لی جائے، مزدور سے پورا کام لے لیا جائے اور اس کی اجرت نہ دی جائے۔ تو اللہ جس کو یہ بات پسند نہیں ہے دنیاوی کام کاج میں کہ عمارت تعمیر کرنے والے مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اللہ جو ہے حکم دے دیا کہ اس کی مزدوری دے دو، جو حق مارتا ہے اللہ اسے حشر میں پکڑے گا، جو حق مارتا ہے اللہ اسے حشر میں پکڑے گا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کی اجرت کیسے نہیں عطا کرے گا؟ تو اجرت کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کا انعام ہے۔ اجرت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اجرت کیا ہے؟ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت بری نگاہ ہے۔ اجرت یہ ہے کہ مغفرت مل جاتی ہے ذکر کرنے والوں کو، مغفرت مل جاتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ اور یاد رکھو یہی وہ ذکر کی محفلیں ہے جو بزرگان دین کی خانقاہوں سے چلی آئی۔ بزرگان دین نے اپنے متبعین کو یہی وہ اذکار سکھائے جو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خانقاہی نظام یہی ہے میرے بھائی، جہاں پہ جو ہے بزرگان دین نے اپنے متبعین کو، اپنے مریدین کو، اپنے متقدین کو جو ہے تعلیم یہی دی کہ تم اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ ایک دن تم کو اپنا لے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا اور میں تیرا ہو جا، تو میرا ہو جا اور میں تیرا ہو جا۔ اللہ جب راضی ہو گیا تو سمجھ لو ساری کائنات راضی ہو گئی۔ ایک آخری واقعہ رکھتے ہوئے سمجھ جاؤ میرے بھائی کہ جو ہے محمود جو بادشاہ تھے ان کی سالگرہ تھی، برتھ ڈے تھا محمود کے ایک پسندیدہ غلام ایاس، محمود کی ہمیشہ جو ہے خدمت میں رہنے والے۔ یہ وہی تو بات مثال آج تک جو دی جاتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج تک جو مثال دی جاتی ہے محمود و ایاس بادشاہ اور غلام کے دونوں لیکن ایک ہی کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آج تک کائنات یہ بات کی جو مثال دیتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ محمود کی سالگرہ کا دن ہے اور محمود نے اعلان فرما دیا کہ آج تمام رعایا کو جمع کیا جائے، یہاں پہ جو ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے لوٹ لے۔ بادشاہ کی جانب سے عام اجازت، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے جائے۔ اب تمام رعایا جمع ہو گئی، لوٹ مچی ہوئی ہے محل کے اندر۔ اب بادشاہ کی جو ہے ادھر ادھر نگاہ پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد میں بادشاہ نے پوچھا کہ میرا پیارا محمود کہاں ہے؟ نا محمود نظر نہیں آتا، سب تو نظر آ رہے ہیں لوٹنے میں، لیکن میرا محمود چہیتا کہاں پر ہے؟ تو پیچھے سے آواز آئی سرکار غلام حاضر۔ تو بولے کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ آج میری پیدائش کی خوشی میں میں نے دروازے خزانے کھول دیے ہیں، جس کو جو چیز چاہے لوٹ لے۔ تو کہا کہ جو ہے سرکار ایک مرتبہ پھر اور اعلان فرمائے۔ تو پھر اعلان ہوا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے لوٹ لے۔ کہا کہ حضور زحمت معاف، ایک مرتبہ پھر اعلان کر دے۔ پھر اعلان ہوا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے لوٹ لے۔ ایاز نے پیچھے سے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے محمود نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا سارے کائنات اس کے قدموں میں، جس کا محمود ہو گیا ساری کائنات اس کے قدموں میں ہو گئی۔ تو جو رب کا ہو گیا، رب نے جس کو اپنا لیا ساری کائنات اس کے قدموں میں ہو گئی۔ جنت بھی اس کے لیے ہو جائے گی اور یہ کائنات بھی اس کے لیے ہو جائے گی۔ ہم کو کیا چاہیے میرے بھائی؟ رب کی رضا چاہیے۔ ہم بندے ہیں رب کے اور رب ہمارا ہو جائے، ہم رب کے ہو جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ مغفرت بھی عطا کرتا ہے، انعامات بھی دیتا ہے۔ تو ذکر کی محفل کو سجائے رکھو، دل سے بھی سجاؤ، زبان سے بھی سجاؤ، اپنی آنکھوں سے بھی سجاؤ، اپنے کانوں سے بھی سجاؤ، تو پھر انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ سلام کا ایک اشعار پڑھا جائے گا، اس کے بعد نماز